آپ اس کے فنڈ کھا کھا کے جو بندہ ایک مہینے میں 60,000 روپے کی لسی پی رہا ہے اور دریا کو دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ اس دریا کو لسی بنا دے، تم لوگ کرپٹ ہو، راہ کے ایجنٹ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی 40,000 فورس بھی تیار کر لیا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ یہ فورس اسلام آباد نہیں، اڈیالہ جیل میں جائے گی، اس ساری کی پھینٹی لگائی جائے گی۔ مولانا صاحب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے اسلام آباد وضو کر کے آئیے گا، ہم آپ کے پیچھے انشاءاللہ جماعت ادا کریں گے اور اسی جماعت کے ذریعے سے ہم آپ کو انشاءاللہ اڈیالہ جیل خوشیوں کے ساتھ رخصت کر کے آئیں گے۔ آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اسلام آباد کے اندر، آپ صرف اور صرف ایک کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو آپ کو کسی قسم کا شعور نہیں ہوتا، کسی قسم کی ریلیاں یاد نہیں آتی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کو ایک سیٹ دے دی جاتی ہے تو آپ اس کے فنڈ کھا کھا کے جو بندہ ایک مہینے میں 60,000 روپے کی لسی پی رہا ہے اور دریا کو دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ اس دریا کو لسی بنا دے، اس بندے سے ہم کیا توقع کریں گے؟ اس بندے سے ہم نے کس قسم کی توقع رکھنی ہے کہ یہ انصاف کے لیے آ رہا ہے؟ یہ انصاف کے لیے نہیں آ رہا، یہ اقتدار کے لیے آ رہا ہے۔ اس بندے کو الیکشن میں بہت بری طرح شکست ہوئی، یہ شکست کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مولانا فضل الرحمان تو ہمارے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ، ایک چھوٹے سے وزیر کے ساتھ جا کے تم الیکشن لڑ لو، نہ تو تم جیتے تھے، نہ ہم تمہیں جیتنے دیں گے اللہ کے حکم سے۔ تم لوگ کرپٹ ہو، راہ کے ایجنٹ ہو، مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہو تم، یہ راہ کی طرف سے تمہیں فنڈنگ ہو رہی ہے، تم فنڈ کھانے والی مشین ہو، تمہیں صرف اور صرف اس ملک کے ساتھ کوئی وفا نہیں ہے، تم ایک غدار قسم کے آدمی ہو۔ تمہارے باپ نے کہا تھا شکر ہے کہ ہم تحریک پاکستان کی تحریک میں شامل نہیں تھے ورنہ آج ہم بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے۔ اور خدا کے بندے پہلے اپنے باپ سے پوچھو کہ کون سا گناہ ہوا ہے؟ یہ ایک آزاد ریاست ہے، خود مختار ریاست ہے، اس میں مسلمانوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن تمہیں شرم ہی نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو کہ اسلام آباد کو بند کر دو گے، لاک ڈاؤن کر دو گے۔ خدا کی قسم تم اسلام آباد آؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ حشر کیا آتا ہے۔ تم انشاءاللہ یہاں سے ثابت واپس نہیں جاؤ گے، تم آئین کی خلاف ورزی کرو گے اور انشاءاللہ اسی آئین کی خلاف ورزی کے تحت ہم تمہیں جیل میں ڈالیں گے۔ مولانا صاحب نے بیان دیا کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے، اس کو گرانا بنتا ہے اور میں اس کو گرا کے دکھاؤں گا، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت تب فیل ہونا کہ ان چوروں کو ہاتھ نہ ڈالے۔ اس بندے نے جو وعدہ کیا ہے عمران خان نے کہ میں نے چوروں کو جیل میں ڈالنا ہے، ان سے اپنا پیسہ، غریب عوام کا پیسہ نکلوانا ہے۔ اب عمران خان ایک اچھا کام کرنے کی طرف جا رہا ہے، ان چوروں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہا ہے۔ نواز شریف کو ڈال دیا، زرداری کو ڈال لیا، اور دیکھیں یہ اپنے کیے ہوئے میں پھنس رہے ہیں۔ جس طرح کہ مریم نواز کو دیکھ لیں، اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جتنی کرپشن کی ہے، جس قسم کی بھی سوسائٹیاں ہوئی، جو اسکیمیں شروع ہوئی ہیں، ان اسکیموں کے اندر ان لوگوں نے پیسہ کھایا ہے۔ پیسہ کھانے کے بعد ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی پکڑ ہوئی ہے، اللہ کی پکڑ ہونے کے بعد یہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان کون سا اچھا کام نہیں کر رہا۔ مہنگائی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ سابقہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، جو ملک کا پیسہ انہوں نے کھایا ہے، ان پیسہ کھانے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ اگر ڈالر کے ریٹ چڑھے ہیں تو وہ اس وجہ سے چڑھے ہیں کہ اب سابقہ حکومتوں نے جتنے قرض چڑھائے ہیں، ان قرضوں کو اتارنے کے لیے کسی قسم کی کوئی لائے عمل کو چلانا چاہیے تھا۔ وہ لائے عمل یہ تھا کہ تھوڑی سی ملک کے اندر مہنگائی آئے گی، مہنگائی کے بعد انشاءاللہ خوشحالی آئے گی، یہ عوام انشاءاللہ خوش ہوگی، اور یہی عمران خان کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں اور نعرے لگائیں گے انشاءاللہ۔ باقی فضل الرحمان تم انشاءاللہ اسلام آباد کو بند نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو ہم 3 مہینوں سے یہ سن رہے ہیں، ہم نے دھرنا دینا ہے، ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے، ہم نے سندھ سے بندے لانے ہیں، خیبر پختونخوا سے لانے ہیں، یہ ہم سن کے تھک چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں، اب آپ کی عمر ہو گئی ہے ریسٹ کرنے کے لیے، چرپائی پہ ریسٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ اسلام آباد جائیں، اسلام آباد بند کریں۔
آپ کے پاس کوئی مطالبات نہیں ہے. آپ جب کوئی سیٹ جیت نہیں سکے, آپ گھر سے نہیں جیت سکے, تو باہر آپ کیا جیتیں گے؟ کیا آپ دھرنا دیں گے؟ کیا آپ جلسہ کریں گے؟ تو ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں, آپ گھر میں جائیں اور نرم بیڈ لے کر سو جائیں. عوام آپ کو سڑکوں پہ سلائے گی, آپ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ کام ہوگا. تو اس لیے ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے اور تسلی سے خبریں دیکھیں اور خبریں سنیں. آپ کا اب یہ کام ہے, دھرنا دینے والا آپ کا کام نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب تھے جس نے دھرنا دیا اور دھرنا دے کے بتایا اس ملک پاکستان کو, اس ملک کی عوام کو, دیکھو یہ کرپٹ ہیں, دیکھو ان دھاندلی کے ساتھ جیتے ہیں, اور یہ دھاندلی سے جیت کے الیکشن آگے آئے ہیں. وہ عمران خان صاحب تھے جنہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا اپنا آپ سچ ثابت کرنے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کیا اپنا سچ ثابت کرو گے؟ آپ کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو آپ ثابت کرنے گے یا آپ بتائیں گے اپنا آپ. تو اس لیے ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں, آپ گھر میں رام سکون سے بیٹھ جائیں اور صرف عمران خان صاحب کو دیکھیں, عمران خان صاحب کیا کریں گے, اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور یہ آپ صرف دیکھو. اور انشاءاللہ پھر آپ عمران خان کے حق میں باتیں کرنے کا واحد جو وہ لیڈر آیا جس نے اس ملک کے حق میں اور اچھا کام کیا ہے. جی ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج کیا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, آئے دوبارہ الیکشن لڑیں اور مجھ سے الیکشن جیت کر دکھائیں, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ کتنے بڑے پیکیج دیا, کتنا بڑی بات کی اور کتنا بڑا چیلنج کیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ دوبارہ الیکشن کروا کے دیکھ لیں. آپ پہلا الیکشن گھر سے نہیں جیتے, آپ کو اپنے گھر والوں نے ووٹ نہیں دیا, اور محلے والے کیا دیں گے؟ یہ اتنی بات مولانا کے لیے کافی تھی. یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا, اس کو شرم آنی چاہیے تھی, اس کو سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی. وہ اللہ اللہ کرتے مسجدوں میں بیٹھ جاتا. تو بس یہ وہ بات ہے, جیسے نواز شریف صاحب اللہ کی طرف سے ذلیل ہوئے نا, تو یہ بھی کہتا ہے میں بھی ایسے ذلیل ہوں, سڑکوں میں آیا ہوں اور میں ذلیل ہوں, اور میری عزت میں فرق پڑے, اس کا وہ حال ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے سوائے بے عزت اور ذلیل ہونے کے علاوہ. پیپل پارٹی نے موقف بیان کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی, اب وہ اس کا جانے کا ٹائم ہے. آدھی ٹانگیں تو اس کے قبر میں اتر چکی ہیں, وہ اب سیاست صحیح تو چل نہیں سکتا, وہ سوٹیوں کے آسرے پہ سہارے لے کے چل رہا ہے, تو اس نے تو جانا ہی ہے. ابھی وہ بس اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اس کی جو ٹانگیں قبر میں اتر چکی ہیں, باقی جو رہتا ہے وہ بھی اتر جائے گا قبر میں. لیکن اس کو کہتے ہیں آپ جانے کی تیاری کریں, آپ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ اس ملک میں دے دیں, اس ملک کی عوام کو دے دیں, تاکہ اس ملک کو سلو. تو آپ لوگوں نے ایسے لوٹا, اتنی بے دردی سے لوٹا, ہمیں تو شرم آتی ہے ان کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے, ان کو لیڈر کہنے ہوئے بھی پاکستان کا. تو یہ کرپٹ لوگ ہیں, تو ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے, ان کو ڈرنا چاہیے. جب ہم عمران خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں, اس ملک کے حق میں باتیں کرتے ہیں, اس ملک کی عوام کی باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہ بھی تھے 5-5 سال لگا کر گئے, انہوں نے ایسی بات نہیں کی, اس ملک کے حق کی بات نہیں کی اور اسلام کی بات نہیں کی. کیسے ہم ان لوگوں کو تسلیم کر لیں؟ یہ ملک کے خیر خواہ ہوں گے, یہ تو اس ملک کو برباد کرنے والے لوگ تھے. ابھی عمران خان اس ملک کے حق میں آیا اور اس ملک کی عوام کے حق میں آیا, اور یہ لوگ اب یہ پریشان ہو گئے, یار ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ اللہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے اس طرح کو حکمران نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ حکمران اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا, اور یہ اچھا حکمران ہے, ہمیں اس کو ویلکم کہتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے یہ لگا رہا ہے اس ملک میں, اگلا 5 سالہ بھی اسی کو ہوگا, ہم پھر ووٹ اسی کو دیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ المیہ ہے کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, ہاسپٹل جا کے بیڈ پہ اس کی تصویریں آ جاتی ہیں؟ سر یہ دیکھیں, یہ جو چور ہوتا ہے نا, تو یا وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو یا جھوٹوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی, وہ ایک جھوٹوں کی کتاب بنا لیتے ہیں. جیسے دیکھ لیں مسلم لیگ نون کا وہ انجم عقیل خان صاحب, 6 ارب روپے کی زمین اس نے جو قبضہ کی ہے غریب لوگوں کی, تو جب اس پہ کیس ہوا تو وہ بیمار ہو گیا, لندن بھاگ گیا. ایسے ساگ ڈار صاحب دیکھ لو, پیسہ چوری کیا, وہ لندن بھاگ گیا. کیا ان لوگوں کو ہم اپنا جو ہے نا لیڈر سمجھیں گے, یا نواز شریف کو اپنا لیڈر سمجھیں گے؟ اگر نواز شریف یا دوسرے یہ لوگ صحیح ہوتے تو اس ملک سے بھاگتے نہیں. ہمیں یقین ہوتا یار یہ پاکستان میں لوٹا ہے, لیکن پاکستان میں ہوتے ہیں یہ پیسہ بھی لوٹتے ہیں, اور یہ باہر بھی بھاگ جاتے ہیں, اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں, اور غریب عوام ہماری دیکھتی رہ جاتی ہے. اور عمران خان ان کو چھوڑے گا نہیں, وہ اس غریب عوام کی حق میں. اب یہ مہنگائی ہوئی ہے, لیکن اس طریقے سے اس سے ڈبل اور یہ مہنگائی نیچے آئے گی, اور عوام کو یہ پیکج ملے گا انشاءاللہ. میں آج بتاتا ہوں 4-5 ماہ سے انشاءاللہ جو تکلیف ہے یہ سب دور ہو جائے گی, اور یہ عوام ہوگی جو عمران خان کے نعرے مارے گی اور عمران خان کا ساتھ دے گی. دیکھیں ہمیں تکلیف ہے, اونچ نیچ جدوجہد کا نام ہے, اچھا برا وقت آتا ہے, لیکن ہمت نہیں ہارنی. انشاءاللہ یہ ہمارے قائد نے کہا ہمت نہیں ہارنی. جب تک میں ہوں انشاءاللہ میں اس ملک کے ساتھ ہوں, اس ملک کے عوام کے ساتھ ہوں, اور مسئلہ کشمیر
میں حل کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. یہ تھوڑی بڑی بات ہے. کسی ایک نے بھی کیا ہے, زرداری نے کی, نواز شریف نے کی, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے, کسی ایک نے بھی نہیں کی. بھائی جان یہ وہ بندہ ہے ڈرنے والا نہیں ہے. موت سب کو آنی ہے, لیکن اس نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور یہ کہتا ہے میں اللہ کو جواب دوں گا. اور اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے, اللہ کا نام آ جاتا ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف اس ملک پاکستان کے لیے, اس ملک کی عوام کے لیے. تو ہم اسے سلام پیش کریں گے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے جو عمران خان کام کرنے جا رہا ہے, اور ان کے منہ پہ دبا ہوگا. یہ 5-6 مہینے میں یہ مہنگائی بھی سستی ہوگی, مہنگائی ختم ہوگی, یہ لوگ خوشحال ہوں گے, اور پھر یہی لوگ کہیں گے یار ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس وقت ہم عمران خان کا ساتھ دیتے. آج یہ نوبت اور یہاں تک ہمیں نہ آتی, نہ ہی ہم جنم میں جاتے. انہوں نے عمران خان کی بات نہیں سنی, اور یہ ذلیل ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور ذلیل ہوں گے. جی علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج کیا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں, آؤ الیکشن لڑتے ہیں اور مجھ سے الیکشن جیت کر دکھاؤ, تو کیا کہتے ہیں؟ علی امین گنڈا پور تو ایک بہت بڑی ہستی ہے جی, بہت بڑا سیاستدان ہے, اس کا نام ہے سیاست کے اندر. میں کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو چھوڑیں جی, یہ ایک چھوٹے سے ہمارے پیر ودائی کے کسی چیئرمین کے ساتھ الیکشن کر لے, اللہ کے حکم سے یہ ہار جائے گا. کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے, تو وہ اقتدار کے بھوکے لوگ بھوکے بیڑیوں کی طرح عوام کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کس قسم کی یہ لوگ ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں, ہمیں تو ان لوگوں کی ہمدردیوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا. یار معصوم بچوں کو مدارس سے نکال کے ان کو ڈی چوک میں اکٹھا کر لیں گے یہ لوگ, انہی معصوم بچوں کے والدین کو اکٹھا کر لیں گے, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کے گھر میں باقاعدہ لیٹر جا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ دھرنے کے اندر شامل نہ ہوئے تو ہم تمہارے بچوں کو مدرسے سے نکال دیں گے. وہ بیچارے تو مجبور ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے, عوام کو چھوڑیں جو دھرنے میں موجود ہیں, جتنے بھی سیاسی لیڈر وہاں پہ موجود ہوں, مولانا فضل الرحمان جیسے, ان کو پکڑیں, ان کو پکڑ کے اڈیالہ جیل میں ڈالیں. آئین کی خلاف ورزی کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں معصوم بچوں کے کسی بھی قسم کے اسکول کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ آئیں گے ڈی چوک میں کھڑے ہو جائیں گے اور معصوم بچوں کا وقت ضائع ہوگا, نہ وہ اسکول جا سکیں گے, نہ کسی قسم کی اور ایکٹیویٹی ہو سکے گی جس کی وجہ سے اسلام آباد ڈسٹرب ہو. تو میں کہتا ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی جو بھی کرے اسے پکڑ کے جیل میں ڈالیں.